پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجا اور نوشا کی کہانی۔ وہ جھنجھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ نیاز تھکا ہوا سجا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر تک وہ خاموش پڑا رہا مگر چین نہ آیا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، کیا؟ اس نے جان بوجھ کر تغافل برتا۔ اس بے نیازی پر نیاز کو اور تاؤ آیا۔ بگڑ کر بولا، تمہارا سر۔ وہ نرم لہجے میں بولی، تمہارا تو لڑنے کو دل چاہ رہا ہے، کئی روز سے تم پر بھوت سوار ہے۔ اس نے شال سنبھالی، تخت سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نیاز اس وقت غصے میں بھرا بیٹھا ہے۔ وہ اسے الجھنا نہ چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسی میں خیریت ہے کہ وہ بستر پر جا کر لیٹ جائے۔ نیاز لمحہ بھر تو اسے گھورتا رہا، پھر بگڑ کر بولا، میں کہتا ہوں تم نے آج انجیکشن کیوں نہیں لگوایا؟ انجیکشن لگوانے سے مجھے ہول آتا ہے، اور میں جو اتنا پیسہ علاج پر برباد کر چکا ہوں۔ تو اب مت برباد کرو، نیاز زچ ہو کر بولا، انجیکشنوں کا پورا کورس تو تم کو لینا ہی پڑے گا، میں اس کی پیشگی رقم دے چکا ہوں۔ وہ تنک کر بولی، واہ، یہ بھی اچھی رہی، چاہے میں ان کو لگوا کر مر ہی کیوں نہ جاؤں مگر تمہاری رقم وصول ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہو؟ اس دفعہ نیاز کا لہجہ کسی قدر دھیما تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز سے بولی، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں کوئی علاج ولاج نہیں کروں گی، خدا کی ذات میں بڑی قوت ہے، زندگی ہے تو یوں ہی اچھی ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نیاز کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ جل کر بولا، عجیب الو کی پٹھی عورت سے سابقہ پڑا ہے۔ نیاز نے پہلی بار گالی دی تھی۔ بیوی کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ چیخ کر بولی، دیکھو زبان سنبھال کر بات کرو، مرنے والا مر گیا، وہ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، کبھی گالی دینا تو درکنار، مجھ سے تو کر کے بات نہیں کی۔ یہ سلطانہ کے باپ کا ذکر تھا اور اس کے ذکر سے نیاز ہمیشہ جھنجھلا جاتا تھا۔ اس وقت تو یوں بھی جلا ہوا تھا۔ تڑپ کر بولا، اسی سالے بھڑوے نے تو تمہارا دماغ خراب کیا ہے، مرے ہوئے کو گالی دیتے تم کو شرم نہیں آتی؟ نیاز زور سے چیخا، بس زبان بند کر، جتنا منع کرو اسی قدر حرام زادی سر پر چڑھے چلی جا رہی ہے تیری تو۔ اس نے ایک گندی سی گالی دی اور لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا تو اب تم مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاؤ گے؟ نیاز نے کئی گالیاں دی اور اس کے منہ پر زناٹے کا ایک تھپڑ رسید کیا، پھر دوسرا، تیسرا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے چلتا رہا۔ وہ خاموش کھڑی مار کھاتی رہی۔ نیاز نے اس کی کمر پر کئی لاتیں ماری۔ شور سن کر سلطانہ ننگے پیر بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ماں فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور نیاز اس کے قریب کھڑا خچر کی مانند زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خونخوار ہو رہی تھیں، منہ سے کف جاری تھا۔ سلطانہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، جلدی سے جا کر ماں کو فرش پر سے اٹھایا۔ اس کے بال خاک سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ مردے کی طرح سفید ہو رہا تھا، نچلے ہونٹ سے گاڑھا گاڑھا خون بہہ رہا تھا۔ لیمپ کی میلی میلی زرد روشنی میں وہ بڑی ڈراؤنی نظر آ رہی تھی۔ نیاز نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ کھونٹی پر لٹکا ہوا کوٹ اتار کر پہنا، گلے میں مفلر لپیٹا اور تیز قدموں چلتا ہوا کمرے کے باہر چلا گیا۔ سلطانہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے آنگن میں بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ سلطانہ نے ماں کو سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ رک رک کر سانس لے رہی تھی۔ جسم درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح جھول رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلطانہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر رونے لگی۔ ماں کئی منٹ تک بے ہوش پڑی رہی۔ سلطانہ اس کے قریب بیٹھی آہستہ آہستہ روتی رہی۔ آخر ماں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، بڑی نحیف آواز سے بولی، سلطانہ۔
سلطانہ نے جلدی جلدی دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھے، دریافت کیا، اب کیسی طبیعت ہے اماں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، گہری سانس بھری، پھر اس نے بڑے دکھ سے کہا، رو کیوں رہی ہے میری بچی؟ میری قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ سلطانہ نے زبان سے ایک لفظ نہ کہا، خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نیاز نے ساری رات دکان میں جاگ کر گزاری۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اس کے پاس اوڑھنے بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دکان میں ایک پرانی فوجی اوور کوٹ پڑا تھا جسے اس نے ٹانگوں پر ڈال لیا، مگر جوں جوں رات ڈھلتی گئی سردی شدت اختیار کرتی گئی۔ اس سردی سے اس کا پلیتھن نکل گیا۔ وہ تمام رات جاگتا رہا، بیوی کو گالیاں دیتا رہا اور سردی سے کپ کپاتا رہا۔ دوسرے روز بھی وہ گھر نہیں گیا۔ تیسرے روز شام کے وقت انو دکان پر آیا۔ اسے دیکھ کر نیاز نے دل میں دبی دبی مسرت محسوس کی۔ ان 3 دنوں میں اس کی جو اہمیت گھٹ گئی تھی اور جسے سوچ سوچ کر اسے بیوی پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا، اب بحال ہو چکی تھی۔ اس نے بڑے روکھے پن سے پوچھا، کیسے آیا یہاں؟ انو خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں نے بلایا ہے۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا، اب حرامزادی کو پتہ چلا؟ ابھی کیا ہے، چند روز بعد سالی خود بھاگی ہوئی آئے گی۔ یہی سوچ کر اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اپنی اماں سے کہہ دینا کہ اس گھر سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ انو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ نیاز نے اسے خاموش دیکھ کر زور سے ڈانٹا، ابے اب میرے سر پر کیوں کھڑا ہے؟ جا کے کہہ دینا اس حرامزادی سے کہ میں اب کبھی اس گھر پر پیشاب بھی نہیں کروں گا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رکا اور آنکھیں نکال کر زور سے دھاڑا، ابے جا رہا ہے یا کچھ لے کر جائے گا؟ وہ گالیاں دیتا ہوا انو پر جھپٹا۔ وہ سہما ہوا چپ چاپ دکان سے باہر چلا گیا۔ انو کے جانے کے بعد نیاز گردن اونچی کر کے بیٹھ گیا اور آہستہ سے بڑبڑانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب بیوی خود منانے آئے گی۔ اسی خیال سے وہ دکان سے نکل کر کہیں گیا بھی نہیں، بے چینی سے بیٹھا بیوی کا انتظار کرتا رہا۔ رات دبے قدموں آ کر کوچہ و بازار پر چھا گئی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ جب پہر رات ہو گئی اور راستوں پر سناٹا چھا گیا تو اس کا انتظار شدید ہو گیا، مگر بیوی تو نہیں آئی۔ البتہ ڈاکٹر موٹو کا کمپاؤنڈر آ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بلوایا تھا۔ نیاز کی طبیعت پریشان تھی۔ اس نے کمپاؤنڈر کو ٹالنا چاہا مگر وہ گیا نہیں۔ زور دے کر بولا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لانا، بڑا ارجنٹ کام ہے۔ نیاز نے زیادہ ہیل و حجت کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے اس کے ہمراہ چلا گیا۔ ڈاکٹر اس وقت تنہا تھا۔ نیاز کے پہنچتے ہی اٹھ کر عقبی کمرے میں چلا گیا۔ نیاز کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہ مختصر سا کمرہ تھا، اس کی چھت بھی نیچی تھی۔ اندر دھندلا سا بلب روشن تھا۔ پھیکی پھیکی روشنی میں دونوں بڑے پراسرار نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، میں کئی روز سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ نیاز نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، وہ رضامند نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا چوڑا چکلا چہرہ لمحہ بھر کے لیے پریشان ہو گیا۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی، بھائی کسی طرح اسے مناؤ۔ وہ کسی طرح مانتی ہی نہیں۔ اسی بات پر میرا اس سے جھگڑا بھی ہو گیا۔ میں تو 3 روز سے گھر بھی نہیں گیا۔ ڈاکٹر اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کسی قدر ناراض ہو کر کہا، میں نے تم کو منع بھی کیا تھا، پھر بھی تم باز نہ آئے۔ یہ تم نے بڑی غیر دانشمندی کا ثبوت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اسے نہیں جانتے، وہ بڑی ضدی عورت ہے۔ اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ تم کسی نہ کسی طرح اسے منانے کی کوشش کرو۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے نیاز کو نظر بھر کر دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، تم ابھی گھر جاؤ اور بیوی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ تم بھی کیسے مرد ہو، ایک عورت تمہارے قابو میں نہیں آتی؟ نیاز روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اب اس کے پاس جاؤں گا نہیں۔ ڈاکٹر نے بگڑ کر کہا، نہ جاؤ مگر میری 1000 کی تیسری قسط دے دو اور موج کرو۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے،
ڈاکٹر نے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، اس کی بات کاٹ کر بولا، بات سے کام نہیں چلے گا، انجیکشن زبردستی نہیں لگایا جا سکتا، اس کے لیے تو مریضہ کو رضامند کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو علاج بند کر دو، اور کہیں تم اس خیال میں ہو کہ اتنے ہی انجیکشنوں سے اس کا کام تمام ہو جائے گا تو یہ تمہارا مغالطہ ہے، اس میں زبردست قوت مدافعت ہے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک قبرستان میں ایک عدد قبر الاٹ کرا چکی ہوتی۔ نیاز کے لیے اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی، مجبوراً کہنا پڑا، اچھی بات ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہی کروں گا، مگر اب آپ یہ جھنجھٹ جلد ہی صاف کر دیجئے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک ابھر آئی، مسکرا کر بولا، یہ مجھ پر چھوڑ دو، جاڑا ختم ہونے سے پہلے ہی میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور خونخوار ہو گئی۔ جھکی ہوئی چھت والے اس تنگ کمرے میں ڈاکٹر موٹو اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ڈریکولا کی مانند خوفناک نظر آ رہا تھا۔ نیاز ڈاکٹر کے مطب سے نکل کر سیدھا گھر پہنچا۔ بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی، مگر دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ نیاز چپ چاپ بستر پر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ بیوی سے کس طرح بات چھیڑی جائے۔ وہ نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھی تھی۔ لیمپ کی پیلی پیلی روشنی میں اس کے چہرے کا نصف حصہ نظر آ رہا تھا، جس کی زردی سے اس کے رخساروں پر ایک روغنی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ نیاز کئی منٹ تک خاموش بیٹھا رہا۔ بیوی نے اس کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی یہ حرکت نیاز کو بہت شاق گزری۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور اپنا ٹرنک کھول کر اس میں سامان رکھنے لگا۔ اس نے کھوٹیوں پر سے کپڑے اتارے، پلنگ کے نیچے سے جوتے اور چپلیں نکالی، ان کو پرانے اخبار میں لپیٹا، الماریوں سے ضروری کاغذات اور ضرورت کی دوسری اشیاء نکالی اور ہر چیز سنبھال کر ٹرنک میں رکھنے لگا۔ وہ چپ بیٹھی اس کی ہر حرکت دیکھتی رہی۔ کئی بار اس کا جی بھی چاہا کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے نیاز سے بات کرتے ہوئے جھجک معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ نیاز اس طرح اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نہ جائے۔ بات یہ تھی کہ بیماری نے اسے اپاہج بنا دیا تھا۔ اب وہ گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے کی بھی قابل نہیں رہی تھی۔ نیاز کے جانے کے بعد گھر کا دھندا کس طرح چلے گا، سارے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے، یہ احساس بڑا لرزہ خیز تھا۔ وہ اسی سوچ میں غلطاں پیچاں تھی کہ اچانک نیاز نے اسے مخاطب کیا، میرا وہ دھوپ کا چشمہ کہاں ہے؟ بیوی نے گردن گھما کر دیکھا۔ نیاز کھلے ٹرنک پر جھکا ہوا تھا، اس کی پیٹھ بیوی کی جانب تھی۔ یہ اس وقت دھوپ کے چشمے کی کون سی ضرورت پڑ گئی؟ بیوی کے لہجے میں مصالحت کا انداز تھا۔ نیاز کو شاید بیوی سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں معلوم ہو تو بتا دو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوئی، یہ اتنی رات گئے تم سارا سامان کیوں الٹ پلٹ رہے ہو؟ اس دفعہ اس نے بیوی کی جانب نہیں دیکھا، پشمردہ لہجے میں بولا، اب میں یہاں سے اپنا منہ کالا کر کے جا رہا ہوں، تم منمانی کرنا، کوئی تم کو ستانے والا نہیں ہوگا۔ صاف لفظوں میں اب وہ گلا کرنے لگا تھا، تھوڑے دن اور صبر کر لو، نہ میں اس دنیا میں رہوں گی نہ تم کو اس طرح گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس کے بعد شکوہ شکایت کا دفتر کھل گیا۔ نیاز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، گلہ کرنے کے انداز میں بولا، قسم اللہ کی تم نے میرا سارا پروگرام ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کیا کیا سوچ رہا تھا؟ کبھی تم نے مجھ سے کچھ بتایا بھی؟ اس قابل ہی نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ بات نہیں، میں نے سوچا تھا کہ پہلے تم اچھی ہو جاؤ تو کچھ بات کروں، اب بات آ ہی گئی ہے تو سن لو۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطانہ کسی طرح اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ میں سب سے پہلے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کی بیوی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے سلطانہ کا بیاہ کر دے۔ اس وقت وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نیاز کا اندازہ غلط نہ نکلا۔ بیوی یہ سنتے ہی چونک پڑی۔ پہلے اس کے چہرے پر استعجاب حویدہ ہوا، پھر کسی دبی ہوئی مسرت سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ جلدی سے بولی، تم نے کوئی لڑکا دیکھا ہے؟ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی نیاز کو سلطانہ کے بیاہ کی اس قدر فکر ہے یا وہ محض اسے خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے؟
نیاز کے متعلق اس کے دل میں جو شبہات تھے رفتہ رفتہ مٹنے لگے تھے۔ لڑکا میں نے دیکھ لیا ہے، نہر کے محکمے میں ملازم ہے، 125 روپے تنخواہ ہے، لیکن اوپر سے آمدنی اچھی ہو جاتی ہے۔ میٹرک تک انگریزی پڑھا ہے، باپ PWD کا ٹھیکیدار ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، میرے پرانے ملنے والے ہیں، ہزاروں روپے کا سامان مجھ سے لے چکے ہیں۔ نیاز بڑے اطمینان سے جھوٹ بولتا گیا۔ اس کی باتیں سن کر بیوی کو کسی قدر پشیمانی ہوئی کہ وہ اب تک نیاز کی نیت پر کیوں شک کرتی رہی۔ ویسے وہ خاصی ہوشیار عورت تھی، مگر تھی تو گھر کی بیٹھنے والی۔ سادگی میں مار کھا گئی، اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، تم نے کبھی اس بات کا اشارہ تک نہیں کیا؟ پہلے تم اچھی تو ہو جاؤ، میں کل ہی رشتہ طے کیے لیتا ہوں۔ تم میں انتظام کرنے کی ہمت ہے؟ روز تو تم پر بیماری کا دورہ پڑتا ہے، اب میں تو بیٹھ کر جہیز تیار کرنے سے رہا۔ نیاز نے اور بہت سی تفصیلات بتائیں۔ وہ بچوں کی طرح ہنس ہنس کر ایک ایک تفصیل پوچھتی رہی۔ پھر تو باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ نیاز اس کے پہلو بیٹھا تھا، باتیں کرتے کرتے اس کے بالوں سے کھیلتا جا رہا تھا۔ دونوں رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر موٹو انجیکشن لگانے آیا۔ نیاز گھر پر موجود نہیں تھا، مگر بیوی نے بغیر کسی مزاحمت کے انجیکشن لگانے کی اجازت دے دی۔ وہ اب کسی طور نیاز کو ناراض ہونے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پورے ہونے والی تھی۔ وہ ان دنوں صرف سلطانہ کے بیاہ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی مٹنے لگی تھی اور اس پر صحت مندی کے نشانات ابھر رہے تھے۔ اب وہ ہر وقت بشاش رہتی، بات بات پر ہنس پڑتی، بڑی تندہی سے نیاز کی دیکھ بھال کرتی۔ لیکن دوسرا انجیکشن لگنے کے چند ہی گھنٹے بعد پھر دورہ پڑا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ دھوپ میں بیٹھی سلطانہ کے جہیز کا جوڑا کاٹ رہی تھی۔ باہر گلی میں بچے شور مچا رہے تھے۔ شیشم کے درخت پر ایک کوا بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ سلطانہ غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رک رک کر ابھر رہی تھی۔ فضا میں سرگرمی اور ہلچل تھی۔ اچانک اس نے اپنے سینے میں سخت گھٹن محسوس کی، ساتھ ہی پہلو میں زور کی ٹیس اٹھی۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ وہ بے حال ہو کر فرش پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ غسل خانے سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا ماں زخمی پرندے کی طرح زمین پر لوٹ رہی ہے۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، آنکھوں کی پتلیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس گئی۔ جسم چھو کر دیکھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطانہ بدحواس ہو گئی۔ خیریت یہ ہوئی کہ اسی وقت انو آ گیا۔ سلطانہ نے اسے فوراً ڈاکٹر موٹو کے پاس دوڑایا کہ اسے بلا لائے۔ وہ بے چینی سے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگی۔ ذرا ہی دیر بعد انو نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر گھر پر موجود تھا مگر آیا نہیں۔ کہنے لگا، میں ایک مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ماں کی طبیعت اس وقت تک ذرا سنبھل چکی تھی۔ وہ اب آنکھیں بند کیے بے سود پڑی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آہستہ آہستہ کراہتی اور سینہ دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیتی۔ سہ پہر تک مریضہ کی حالت اس قابل ہو گئی کہ وہ آنگن سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ بات چیت کر سکے۔ کئی بار اس نے بات کرنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر سینے کی ٹیسوں نے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ شام تک پڑی سوتی رہی۔ رات کو اس کی طبیعت کسی قدر سنبھل گئی۔ اس نے گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ پیا اور تکیے سے پیٹھ ٹکا کر اونچی ہو کر بیٹھ گئی۔ سلطانہ اس کا سر دبانے لگی۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ سردیوں کی کوہرالود رات تھی۔ سرے شام ہی سناٹا پڑ گیا تھا۔ نیاز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ سلطانہ دیر تک بیٹھی ماں کا سر دباتی رہی اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہی۔ بہت دیر بعد جب ماں کی آنکھ لگ گئی تو سلطانہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے نیاز گھر میں آیا۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ نیاز نے نظر بھر کر اسے دیکھا مگر جگانے کی کوشش نہ کی۔ چپ چاپ کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ سلطانہ کی ماں پر اب ہر دوسرے تیسرے روز دورہ پڑتا۔ سینے میں رہ رہ کر ٹیس اٹھتی۔ ڈاکٹر موٹو دردوں کو رفع کرنے کی آڑ میں انجیکشن پر انجیکشن لگاتا رہا۔
وہ عام طور پر رات گئے آتا اور آتے ہی مریضہ کا حال پوچھتا، تسلی دیتا، سرنج میں دوا بھر کر انجیکشن لگاتا اور اپنا چرمی بیگ ہاتھ میں لٹکائے گھر سے باہر نکل جاتا۔ سنسان گلی میں اس کے قدموں کی آواز دور تک سنائی دیتی۔ ایک روز سویرے ہی سویرے سلطانہ کی ماں کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ وہ بے حال ہو کر فرش پر گر پڑی۔ دن میں کئی بار اس پر غشی کا دورہ پڑا۔ ان دنوں نیاز کسی کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ سلطانہ نے ماں کی حالت بگڑتے دیکھی تو فوراً ڈاکٹر موٹو کو بلوایا۔ وہ آ تو گیا مگر کوئی دوا نہیں دی، یہ کہہ کر چلا گیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، طبیعت خود ہی سنبھل جائے گی۔ شام کو سخت دورہ پڑا، آنکھیں پتھرا گئیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، بتی سی بیٹھ گئی۔ سلطانہ نے ماں کا یہ حال دیکھا تو رو رو کر آنکھیں سجا لی۔ صبح سے اس کے منہ میں ایک کیل تک نہیں گئی تھی۔ دن بھر کا فاقہ اور یہ پہاڑ سا غم، اس کا چہرہ کملا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے پاگلوں کی طرح گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ پھر اسے خود ہی خیال آیا، جلدی سے اٹھ کر وضو کیا، جزدان سے قرآن شریف نکالا اور ماں کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا۔ اس کی زرد زرد روشنی میں ماں بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کی سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ قریب ہی کرسی پر انو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار سہمی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھتا جو دھندلی دھندلی روشنی میں لاش کی طرح بے جان نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے سوگوار سکوت میں سلطانہ کی آواز آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہچکیاں لے کر رو رہا ہے، کوئی بڑی آفت نازل ہونے والی ہے۔ لیمپ بھڑک کر بجھ جائے گا، کمرے میں قبر کی سی تاریکی چھا جائے گی، دروازہ آہستہ سے کھلے گا اور موت کا فرشتہ اندر آ جائے گا۔ سلطانہ نے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے محسوس کیا کہ باہر آنگن میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ چاپ رک رک کر ابھر رہی تھی۔ سلطانہ کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی کواڑ سے ٹکا اندھیرے میں کھڑا ہے۔ اچانک اس کی آواز گھٹی ہوئی چیخ کے ساتھ رک گئی۔ کمرے میں ہیبتناک خاموشی چھا گئی۔ انو ڈر کر سلطانہ کو گھورنے لگا۔ وہ سہمی ہوئی پتھر کے مجسمے کی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اسی وقت ماں نے کروٹ بدلی، پلنگ آہستہ آہستہ چرچرایا، ساتھ ہی ماں کی نحیف آواز ابھری، سلطانہ۔ سلطانہ نے جلدی سے گردن گھما کر ماں کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولے دیوار کو تک رہی تھی۔ سلطانہ فوراً تخت سے اتر کر ماں کے پاس پہنچی، سرانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ رات کے 8 بجے تک ماں کی طبیعت خاصی سنبھل گئی۔ وہ اب آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ سلطانہ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ ماں کے چہرے سے مردنی مٹ چکی تھی، اب وہ قدرے بہتر نظر آ رہی تھی۔ ماں نے باتیں کرتے کرتے ایک بار سلطانہ کو بھرپور نظروں سے دیکھا اور لمحہ بھر تک بغور دیکھتی رہی۔ پھر اس نے گہری سانس بھری اور انو سے مخاطب ہوا، بیٹا جا کر آپا کنیز کو بلا لا، کہنا اماں نے بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے، اپنے ساتھ ہی لے کر آنا۔ انو سعادت مند بچے کی طرح اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلطانہ سوچنے لگی، اس وقت اماں نے خالہ کنیز کو کیوں بلایا ہے؟ وہ ہمیشہ ان کے نام سے چڑھتی تھی، اچانک اتنی مہربان کیوں ہو گئی؟ تھوڑی دیر بعد انو ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا جسم بھدا تھا، داہنے گال پر سیاہ مسا تھا جو بھونرے کی طرح چہرے پر بیٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ دہانہ چوڑا تھا اور کلے میں پان کی گلوری دبی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سلطانہ کی ماں کو نظر بھر کر دیکھا اور قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اے اب کیسی طبیعت ہے؟ سلطانہ کی ماں نے جواب دیا، بس اچھی ہی ہے، زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ اے ہے کیا اول فول بک رہی ہو؟ نہ وقت دیکھتی ہو نہ گھڑی، جو منہ میں آیا بھڑ سے کہہ دیا۔ دشمنوں کے منہ میں خاک، تم کیوں زندگی کے دن کاٹنے لگی؟ اللہ میاں تم کو اپنے بچوں کے سحروں کی بہار دیکھنا نصیب کرے۔ اے بیماری ہی تو ہے، کون نہیں بیمار پڑا؟ اچھی ہو جاؤ گی، دل کیوں چھوٹا کرتی ہو؟ وہ روانی سے بولتی رہی۔ سلطانہ نے جھنجلا کر سوچا، یہ لب چنہنی تو گھنٹوں پیچھا نہیں چھوڑے گی، پان چباتی جائے گی اور ہاتھ مٹکا مٹکا کر بولتی رہے گی،
اسے بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماں تکیے سے کمر ٹکائے آپا کنیز سے باتیں کرتی رہی۔ سلطانہ کی ماں نے باتوں باتوں میں پوچھا، آپا حشمت آج کل کیا کر رہا ہے؟ وہیں بجلی گھر میں ہے، اب تو بڑا اچھا کاریگر ہو گیا ہے، 3 روپے روز ملنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کام سے کبھی 2 کبھی 2.5 کما لاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت سب بھائیوں سے زیادہ مزے میں ہے۔ سلطانہ کی ماں کچھ دیر خاموش بیٹھی دیوار کو تکتی رہی، پھر بغیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں اس کا رشتہ بھی طے کیا؟ ایک زمانے میں تم گھر گھر لڑکیاں ڈھونڈتی پھرتی تھیں۔ کل ہی ایک جگہ سے بات آئی تھی، مگر لڑکی مجھے پسند نہیں آئی، ہاتھی کی سونڈ کی سی ناک تھی اس کی۔ سلطانہ کی ماں نے کہا، اے لڑکی تھی یا کوئی ہتھنی؟ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ ذرا دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر سلطانہ کی ماں کی آواز ابھری، آپا میری سلطانہ کو حشمت کے لیے لوگی؟ آپا کنیز نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے اس طرح دیکھا جیسے یقین نہیں آیا ہو۔ مسکرا کر بولی، میں نے تو ہمیشہ کہا کہ گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، کوئی عیب نہیں، کسی فعل میں نہیں۔ ایک ذرا رنگ سانولا ہے تو مرد کا کیا روپ رنگ دیکھنا، کماؤ پوت ہونا چاہیے، بیوی کو اچھی طرح رکھے۔ حشمت کو تو تم جانتی ہو، نگوڑا لڑکا کاہے کو ہے، لڑکیوں سے گیا گزرا ہے، کیا مجال کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ وہ اپنے منجلے بیٹے کی خوبیاں گناتی رہی اور سلطانہ کی ماں چپ بیٹھی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو سلطانہ کی ماں نے کہا، دیکھو آپا میں اب زندگی سے نا امید ہو چکی ہوں، نہ جانے کس وقت آنکھ بند ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ سلطانہ میری زندگی ہی میں اپنے گھر بار کی ہو جائے، ورنہ قبر میں میری روح بلکتی رہے گی۔ یہ کہتے کہتے وہ بے اختیار رونے لگی۔ اے کیسی باتیں کر رہی ہو، جلد ہی اچھی ہو جاؤ گی۔ نہیں آپا اب میں بچوں گی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ تم کہو تو میں کل ہی لڑکے کو لے آؤں، نکاح پڑھوا لو، رخصتی چاہے بعد میں کر دینا۔ سلطانہ کی ماں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جس قدر جلد وہ سلطانہ کے فرض سے فارغ ہو جائے وہی اچھا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ نیاز کی واپسی کا انتظار کرے یا اس کے آنے سے پہلے ہی نکاح کر دے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نیاز اس رشتے کو نامنظور کر دے۔ جب سے اس نے چند پیسے کما لیے تھے وہ اپنے خاندانی ہونے کا جھنڈا گاڑنے لگا تھا۔ ادھر حشمت کا باپ سرکاری اسکول میں چپڑاسی تھا، وہ نچلے طبقے کا آدمی تھا، ویسا ہی اس کا رہن سہن تھا۔ یہی سوچ کر اس نے حشمت کی ماں سے کہا، کل کون سی تاریخ ہے؟ چاند کی 13 تاریخ ہے۔ نہیں بھائی، یہ 3، 13، 23 ٹھیک نہیں، پرسوں جمعرات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تم حشمت کے ساتھ قاضی اور گھر کے چند لوگوں کو لے کر آ جاؤ۔ نوشا کی ماں نے اپنا اندیا دیا۔ اچھی بات ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ دونوں اس سلسلے میں باتیں کرنے لگے۔ سلطانہ کی ماں کے چہرے پر سکون تھا، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ آپا کنیز کی بات بات پر بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے گال کا سیاہ مسا بار بار روشنی میں آ جاتا تو بھنورے کے پر لرزتے ہوئے معلوم ہوتے۔ اسی اثنا میں انو حشمت کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ حشمت نے سلطانہ کی ماں کو سلام کیا اور دیوار کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت گہرے نیلے رنگ کی پتلون اور ڈھیلا ڈالا کوٹ پہنے ہوئے تھا، گردن میں اونی گلوبند لپٹا تھا۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، آنکھیں ماں کی طرح چھوٹی چھوٹی تھیں، جسم مضبوط تھا۔ سلطانہ کی ماں نے گردن موڑ کر حشمت کی طرف دیکھا اور بڑے دکھ کے ساتھ سوچا، سلطانہ اس کالے کلوٹے کے قابل تو نہ تھی، اسے تو کسی محل میں بیاہ کر جانا چاہیے تھا، وہ تو شہزادی ہے۔ اس نے گہری سانس بھر کر دل میں کہا، میں نے لاکھ چاہا کہ کوئی اچھا بر مل جائے، مگر اللہ کی مرضی یہی تھی۔ سلطانہ کی قسمت ہی میں یہ کالا دھیمر لکھا تھا۔ حشمت کے آنے کے بعد سلطانہ کی ماں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ حشمت گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت ماں کو بلانے آیا تھا۔ اس گھر میں اس کا آنا جانا بہت کم تھا۔ آپا کنیز سلطانہ کی ماں کی سگی رشتہ دار نہیں تھی،
बहुत दूर का ननिहाली रिश्ता था। वैसे आपस में मेलजोल भी कम था। सुल्ताना के लिए वो कई बार इशारों इशारों में कह चुकी थी, दूसरों के ज़रिए भी पैगाम भिजवाया, मगर हर बार सुल्ताना की माँ ने इनकार कर दिया। आपा कनीज़ कुछ देर बाद हशमत के साथ उठकर चली गई। उनके जाने के बाद माँ कमरे में अकेली लेटी न जाने क्या क्या सोचती रही। सुल्ताना का रिश्ता तो उसने हशमत के साथ तय कर दिया, मगर उसका दिल मुतमईन नहीं था। वो जानती थी कि आपा कनीज़ मिजाज की बहुत तेज़ है, बड़ी बहू से आए दिन उसकी ठनी रहती है। वो खामोश बैठी यही सोच रही थी कि इस असना में सुल्ताना कमरे में आ गई। वो उसके लिए गर्म दूध का प्याला लेकर आई थी। उसने माँ को दूध पिलाया और बिस्तर पर उसके करीब ही बैठ गई। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर सुल्ताना ने पूछा, अम्मा अब कैसी तबीयत है? वो बड़े दुख भरे लहजे में बोली, ऐसा मालूम होता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। खुदा के लिए माँ ऐसी बातें ना करो, हमारा बैठा ही कौन है, ले दे के एक तुम्हारा दम है। सुल्ताना ने दिल गिरफ्तार होकर कहा, हाँ बेटी, यही सोच रही थी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। अन्नू फिर बेटा ज़ात है, मुझे तो सबसे ज़्यादा तेरा ख्याल रह रहकर सताता है। माँ ने दिलदोज़ आह भरी और सर ऊपर उठाकर बोली, या अल्लाह, इन दो लावारिसों का तू ही निगहबान है। सुल्ताना ने जल्दी से कहा, ऐसी बातें ना करो अम्मा, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो बेख्तियार रो पड़ी।